السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سارے اسٹوڈنٹ بخیر و عافیت ہوں گے۔ کچھ دیر ہم باقی اسٹوڈنٹ کے جوائن کرنے کا انتظار کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين یا رب العالمین. ہم اپنی آج کی دروس اللغت العربیہ کی فرسٹ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ اسٹوڈنٹس کو سے جو ہے وہ ایک دو باتیں کرنا چاہوں گی. آج کی کلاس کو جو آپ اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا ہوا ہے وہ چونکہ مختلف ڈیوائسز سے جوائن کیا ہوا ہے تو میک شیور کریں سارے اسٹوڈنٹس کہ آپ نے جس بھی ڈیوائس سے جوائن کیا ہوا ہے آپ کا جو نام ہے وہ یہاں پر مکمل نام شو ہو رہا ہو. یعنی کہ جیسے یہاں پر ابھی رائٹ ناؤ کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے اے کے نام سے جوائن کیا ہوا ہے کیونکہ آپ کی اٹینڈنس وغیرہ جو ہے وہ یہیں سے کنسیڈر ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کو ڈیلی بیسس پر اگر آپ ادر ڈیوائس سے جوائن بھی کرتے ہیں تو اس کو مینٹین رکھیں تاکہ آپ کی جو اٹینڈنس ہے یا کلاس میں جو آپ کو ٹیچر جو ہے وہ جس بھی نام سے پکار رہی ہے تو آپ کا جو پراپر نام ہے وہ یہاں پر مینشن ہونا چاہیے. جیسے کہ ڈاکٹر امجد الرحمان ہے, ڈاکٹر امتیاز احمد خان ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح کنزا اسحاق ہیں, ریحانہ عمار ہیں, ربینہ انہوں نے دیکھیں مکمل نام سے جوائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی اس چیز کو دیکھ لیں کہ آپ بھی یہاں پر کمپلیٹ اپنے نیم کے ساتھ جوائن کریں. کچھ اسٹوڈنٹس اگر ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے اپنی یہاں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ری نیم کرنے میں تو مجھے میسیج کر دیں ان باکس میں جو ہے وہ اپنا پورا نام شیئر کر دیں, میں یہاں سے ان کو ری نیم کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے ایک تو چیز ہماری یہ ہو گئی. دوسرا دیکھیں ہم بات کریں گے کلاسز کی پنکچویلٹی کے اعتبار سے. آج ہمارے پاس اس وقت رائٹ ناؤ کلاس میں 15 اسٹوڈنٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے ہوتا ایسا ہے کہ آہستہ 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 کرتے کرتے جب ہمارے پاس لاسٹ کلاس آتی ہے تو اس میں ہمارے پاس 2 یا 1 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ گرامر بہت زیادہ مشکل لگ رہی ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ نے چونکہ عربک لینگویج کے جو کورس کو جوائن کیا ہے اسی لیے جوائن کیا ہے نا کہ آپ ایک ادر لینگویج کو سیکھ سکیں, سمجھ سکیں. کیا آپ کسی بھی لینگویج کو اس کے رولز کو اس کے جو رولز ہوتے ہیں اس کے جو قواعد ہوتے ہیں اس کو سمجھے بغیر کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہماری کلاس میں کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو کہے کہ میں کسی بھی لینگویج کو اس کے رولز کو اس کے قواعد کو اس کی گرامر کو سیکھے بغیر رٹیفیکیشن کے اعتبار سے یعنی کہ کچھ ورڈز کو کچھ سینٹینسز کو رٹ کے میں اس کو آپ کچھ سینٹینسز رٹ کے اس کو ٹرانسلیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی آپ سینٹینس بنا نہیں سکیں گے. تو دیکھیے ہمیں کوئی بھی نیو لینگویج سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی گرامر کو ٹائم دیں. جب ہم گرامر کو ٹائم دیتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ جو ہے وہ گرامر مشکل لگ رہی ہے تو اسی لیے ہم نے چھوڑ دیا. دیکھیں نقصان اس میں اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے وہ اس انداز میں کہ آپ نے ایک لینگویج کو سیکھنا چاہا بھی لیکن آپ اس کو سکسیسفلی سیکھ نہ سکے. تو برائے مہربانی آپ نے ایک تو گرامر سے ڈرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے تھوڑی بہت ظاہر سی باتیں ہم دیکھیں گرامر ہم ایسی ہم آپ کو ایڈوانس لیول کی گرامر نہیں کروائیں گے, بیسک گرامر سے ہی لے کے چلیں گے لیکن ظاہر سی بات ہے وہ چلتے 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 ہم اس میں ایکسرسائزز بھی آپ کو ساتھ ساتھ پرووائڈ کر رہے ہوں گے اور ہماری گرامر کی کانسیپٹس کلیئر ہوں گے تو ہم آپ کو اسپیکنگ پہ لے کر آئیں گے نا. تو اس چیز کو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ نے کلاسز کو مس نہیں کرنا. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ پراپر طریقے سے کلاسز لے رہا ہوتا ہے, فرسٹ کلاس لی, سیکنڈ لی, تھرڈ لی, فورتھ لی, اچھا 5th کلاس مس کر دی کسی وجہ سے, سوچا ریکارڈنگ دیکھ لوں گا, آج وینسڈے ہی کلاس ہے, آگے پورا ویک آف آ رہا ہے, ٹیوزڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 4 دن ہے, میں منڈے تک کے کور کر لوں گا. اسٹوڈنٹ اس کلاس کو کور نہیں کر پاتا دوبارہ. اس سے کیا ہوتا ہے
उस वेडनेसडे की क्लास का जो असर होता है वो आगे नेक्स्ट कमिंग जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होता है उस पर पड़ रहा होता है। उन 3 क्लासेस को लेने के बाद स्टूडेंट कहता है कि मैं जो पिछला कॉन्सेप्ट था उसी को अभी तक के बरकरार नहीं रख सका तो मैं आगे कैसे चलूंगा। तो देखिए ये जो आपका ऑन एंड ऑफ क्लास लेने का जो ये जो प्रोसेस होता है ना ये भी आपकी क्लासेस पर बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स ने कोशिश करनी है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, कि उन्होंने टाइमली अपनी क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, कोई कभी ऐसा कोई इशू हो जाए, जाहिर सी बात है इमरजेंसी तो हर किसी के साथ होती है, तो कभी कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए कि जिसकी वजह से आप क्लास ना ले सके, तो जरूर आप उसी दिन कोऑर्डिनेटर से रिकॉर्डिंग लें, उसको देखें, उसके हवाले से कोई भी सवाल है तो मुझे वॉइस मैसेज करवाएं, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो देन एंड देयर क्लियर हो जाए, ताकि वो चीज आप आगे उस दिमाग के साथ, उस माइंडसेट के साथ आप आगे ना चले कि मुझे तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ था तो मैं आगे कैसे चलूं। ठीक है, तो वो चीज जब आगे बढ़ती है ना तो बड़ा बड़ा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी। मैंने एक स्टूडेंट को भी पढ़ाना है और मैंने 18 स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना है। ठीक है, मेरा लेक्चर तो डिलीवर होगा चाहे आप होंगे या नहीं होंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे हर लेक्चर में मेरे सारे स्टूडेंट्स मौजूद हों। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, और अगर आप नहीं भी होते तब भी मैंने लेक्चर देना है, आप हैं भी तब भी मैंने देना है, लेकिन ना होने के बाद जब आप आएंगे तो आपको बड़ी मुश्किल होगी। तो अगर स्टूडेंट्स का हम रिकॉर्डिंग जो करते हैं और जो रिकॉर्डेड सेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं वो इसलिए नहीं होते कि स्टूडेंट अब क्लासेस नहीं लेगा और रिकॉर्डिंग के थ्रू ही देखेगा, तो फिर हम लाइव सेशन ही ना रखते, हम रिकॉर्डिंग ही स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देते। हम तो एक एक क्लास को कंप्लीट करने के बाद वही रिकॉर्डिंग आगे भेजते रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट को लाइव लेने का मकसद ये होता है कि आपको कहीं पर भी कोई मुश्किल हो रही है आप फौरन सवाल कर सकते हैं टीचर से। तो ये वाला जो एक टीचर का और जो स्टूडेंट का बॉन्ड होता है ना वो काफी जो है इफेक्टिव होता है। तो मेक श्योर कर ले सारे स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आपकी अटेंडेंस वैसे ही तो रोजाना ही ली जाएगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हों। ठीक है, अच्छा आज की क्लास में जो SPL 3.3 के स्टूडेंट है, स्पीकिंग के स्टूडेंट्स ने जो ज्वाइन किया हुआ है, नौरीन अमजद वगैरह हो गए, तो आप लोग क्लास लीव कर लीजिए क्योंकि आप लोग को तो असेसमेंट की डेट दी जा चुकी है ना, तो कोऑर्डिनेटर से जो है वो अपना सिलेबस ले लें और असेसमेंट की डेट्स जो है वो ले लें, और जो भी आपकी असेसमेंट की डेट होगी तो उस पर फिर आपसे कोऑर्डिनेटर जो है वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास को आप लीव करना चाहें तो आप कर लें। बाकी जो हमारे पास आज नए स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये थी कि आप लोग अपने नेम्स को रीनेम करें। जैसे कि अभी हमें गुल ने ज्वाइन किया है, गुल कोई स्टूडेंट है, अब इन्होंने गुल के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, अब इनका पूरा नाम क्या है मुझे नहीं पता, तो एक तो आप अपने नेम को रीनेम करें ताकि आप फुल नेम से यहाँ पर मेरे पास शो हो रहे हो, और दूसरा दूसरा ये है कि आपने जो है वो डेली बेसिस पे क्लास लेनी है, क्लास को छोड़ना नहीं है। वीक में हमारी होती ही 3 डेज क्लास है। अपनी तरतीब को इस तरह से बनाइए कि आप उस टाइम पे बिल्कुल भी एब्सेंट ना हो सके। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मेरे लिए ऐसे आसान रास्ते बना ले, ठीक है, और मेरे लिए कुछ ऐसे मामलात कर दे कि इस क्लास के टाइमिंग में मुझे कोई भी ऐसा मसला ना हो। ठीक है, तो चूंकि हम इस लैंग्वेज को सीख भी अल्लाह ताला की इबादत को मजीद बेहतर तरीके के लिए बनाने के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला जरूर हमारी मदद करेंगे। और देखें, इंसान की जैसी नीयत होती है ना उसको वैसे ही अजर मिलता है, और इंसान की जैसा जैसा इंसान गुमान करता है ना वैसे ही उसके साथ होता है। तो अच्छा गुमान रखें, अच्छी नीयत रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर होगा। ठीक है, तो दूसरी दूसरी बात ये हो गई कि आपने जो है अपनी क्लासेस को टाइम पर लेना है। अच्छा, तीसरी बात हमारी जो है वो नेक्स्ट न्यू सेशन के एतबार से ये है, आप लोग सारे स्टूडेंट्स जो है वो कोऑर्डिनेटर का नंबर अपने पास सेव कर लें। आज आपने जो क्लास ज्वाइन की है तो क्लास ज्वाइन करने से पहले आपको एक लिंक आया होगा ना, ठीक है, जिस लिंक से जो जिस नंबर से भी लिंक आया है उस नंबर को आप अपने पास सेव कर लें। उसकी वजह ये होती है कि जब आपका नंबर सेव, कोऑर्डिनेटर का नंबर जो है वो आप सेव नहीं करते, तो जब वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको जो है वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह और PDF वगैरह जो मैं उनको शेयर करूंगी लेसन्स के, वो शेयर कर रही होंगी तो वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेटर का नंबर अपने पास सेव कर लें कि ताकि आप जो है वो जिस जिस भी नंबर से आपको आज लिंक शेयर हुआ है क्लास के लिए, तो आप उसको अपने पास सेव कर लें ताकि आपको आगे जो है मजीद मुश्किल ना हो।
اچھا بالفرض ابھی ہماری شروع کی 3 کلاسز ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ ایک نیا بیچ شروع ہو رہا ہے, ٹیچر بھی آپ کے لوگ کے لیے نیو ہے, اسٹوڈنٹس میرے لیے نیو ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوآرڈینیٹر کے ساتھ بھی ایک رابطہ کرتے کرتے ٹائم لگ جاتا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو فرسٹ کلاس کی ریکارڈنگ ملتی ہے, کچھ کو نہیں ملتی. اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. کوآرڈینیٹر کو میسج کر دیں مجھے ریکارڈنگ سینڈ کر دیں. پھر بھی اگر آپ کو ریکارڈنگ نہیں ہوتی, نہیں ملتی, نیکسٹ ڈے مجھے کلاس میں بتا دیں کہ ٹیچر مجھے کلاس کی ریکارڈنگ نہیں ملی, یا مجھے فلانا والا PDF نہیں ملا جو کہ آپ نے کلاس میں ایکسپلین کیا تھا. میں کوآرڈینیٹر سے کوآرڈینیٹ کر لوں گی اور وہ آپ کو جو بھی اگر جو ہے وہ جس بھی اعتبار سے گروپ میں ایڈ نہیں کیا ہوا ہے, جو بھی مسئلہ ہوگا تو وہ اس چیز کو دیکھ لیں گی. تو شروع کی جو 3 کلاسز ہوتی ہے نا, اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہم یہ چیز ہوتی ہے کہ کبھی کسی کو PDF نہیں جا رہا ہے, کبھی کسی کو ریکارڈنگ نہیں جا رہی, تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا, اور نہ جو ہے وہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ 3 days کی تو کلاسز کا جو ہے وہ مارجن ہم رکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس میں ادارے کے ساتھ کوآپریٹ کرے. کہ کبھی اگر ریکارڈنگ نہیں ملی کسی جیسے کہ کسی اسٹوڈنٹ کو ریکارڈنگ نہیں ملی یا PDF نہیں ملا, باقی سب کو مل گئی ہے, تو کوئی نہ کوئی سسٹم کی کچھ نہ کوئی کچھ ایشوز ہوں گے, تو اس کے اعتبار سے بھی میں آگے بات کر لوں گی, تو وہ آپ کو سیو کر لیں گی اور اس کے اعتبار سے آپ کو پھر وہ ڈیلی بیسس پر آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, ریکارڈنگ کے اعتبار سے اسٹوڈنٹس بہت پریشان ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب جیسے ابھی میری مثال کے طور پر ہماری جو کلاسز ہیں وہ 11 بجے اینڈ ہوگی, تو وہ چاہتے ہیں کہ 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے مطلب رات ہی رات میں ہمیں ریکارڈنگ مل جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ایک ادارے کا پورا پروسیس ہوتا ہے. میرے پاس سے ظاہر سی بات ہے ریکارڈنگ جو ہے وہ آگے اپلوڈ ہوتی ہے, پھر اس کے آگے جو ہے وہ جو بھی کوآرڈینیٹر وغیرہ ہیں وہ اس کو پہلے انیشیل ریکارڈنگ میں ریڈی کرتی ہیں, اس کے بعد جو ہے اس کا ایک YouTube کا لنک بنتا ہے, پھر جا کے اسٹوڈنٹس کو شیئر ہوتی ہے. اور صرف ہماری ایک کلاس نہیں ہو رہی کہ ایک ہی کلاس ہے اور مارننگ میں اٹھ کے انہوں نے وہ کام وہ کیا اور آگے بھیج دیا. بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, جس کے لیے ہم اسٹوڈنٹ سے 24 hour کا مارجن لیتے ہیں, کہ یعنی کہ آپ کو نیکسٹ کلاس سے پہلے ریکارڈنگ بھیج دی جائے گی, چاہے وہ 1 گھنٹہ پہلے ہو, چاہے وہ 2 گھنٹے پہلے ہو, چاہے وہ 3 گھنٹے پہلے ہو. آپ لوگ کو تو چونکہ آپ لوگ کی رات کی کلاس ہے, تو آپ لوگ کو جو ہے وہ دوپہر میں 3 4 5 بجے تک کی ریکارڈنگ مل جایا کرے گی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اتنی لیٹ ریکارڈنگ آ رہی ہے, تو اب ہم کیا کریں. جب آپ کلاس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی. ریکارڈنگ ہیلپ کے لیے ہے, ریکارڈنگ لیسن نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر پریپیئر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں مل جائے گی آپ کو, لیکن تھوڑی لیٹ ملے گی, تو اس میں بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ. لیکن اگر آپ کو نیکسٹ کلاس سے پہلے نہیں ملتی تو پھر آپ مجھ سے ڈسکس کریں, ٹیچر آج کی کلاس جو ہو رہی ہے اس سے پہلے جو کل ہوئی ہے مجھے اس کی ریکارڈنگ نہیں ملی, تو پھر میں کوآرڈینیٹر سے بات کر لوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری بیسکس جو ہے وہ ہماری تھی. باقی PDF وغیرہ بھی ہیں جس کے تھرو میں انشاءاللہ آپ لوگ کو گائیڈ کروں گی, پڑھاؤں گی, وہ بھی میں کوآرڈینیٹر کو شیئر کر دوں گی. اچھا, ہوم ورک کے جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی آپ سے, کہ جو ہماری ہوم ورک کی پالیسی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ کو جو PDF شیئر کیا جائے گا نا, اسی کے اندر آپ کی جو بھی ایکسرسائز ہوگی ہوم ورک کے اعتبار سے وہ موجود ہوگی. ٹھیک ہے. یا اگر کوئی ٹیچر ایکسٹرا ایکسرسائز دیتی ہیں آپ کو ہوم ورک کے لیے, تو وہ بھی جو ہے آپ کو PDF کی صورت میں آپ کو جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہوگی. آپ نے جو ہوم ورک کرنا ہے اس کو اس طرح سے شیئر کرنا ہے کہ آپ نے ہوم ورک کیا, آپ نے کسی بھی رجسٹر کو, آپ ایک رجسٹر کو اپنے لیے مخصوص کر لیں جو کہ آپ کا عربک کا ہو, عربک کلاس کا ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ لیکچر وائز, ٹھیک ہے, آپ اب جو ہے وہ اپنا جو بھی اس میں سیو کرنا چاہتی ہیں آپ کریں. چونکہ ہر چیز PDF کے اندر موجود نہیں ہوتی, ٹیچر کچھ جو ہے وہ وربل سمجھا رہی ہوتی ہے, تو اس کو اگر آپ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اپنے پاس تو آپ بے شک نوٹ ڈاؤن کریں, اور اس میں آپ لیکچر 1 یا لیکچر 2 یا جو بھی آپ نے سبق نمبر 1 سبق نمبر 2 جس طرح سے بھی آپ نے کرنا ہے آپ اس کو اپنے پاس سیو کریں. آپ کا جب ہوم ورک آیا, ہوم ورک آپ نے اپنی اسی رجسٹر میں کیا, ہوم ورک کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اس کے ٹاپ پر اپنا جو ہے وہ نام لکھا. ٹھیک ہے. نام لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوآرڈینیٹر کو پکچر شیئر کرتے ہیں اور آپ کا نام نہیں ہوتا, اور جب کوآرڈینیٹر مجھے وہ پکچر شیئر کرتی ہے تو میرے پاس اسٹوڈنٹ کا نام نہیں آتا, صرف پکچر آتی ہے. مجھے اس چیز کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ یہاں پر جو مسٹیک کر رہا ہے یہ کون سا اسٹوڈنٹ ہے, کس اسٹوڈنٹ کو یہ والا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو میک شیور کرنا ہے آپ نے اس چیز کو, آپ نے جب بھی اپنا ہوم ورک شیئر کرنا ہے تو آپ نے اس پر اپنا نام ضرور مینشن کرنا ہے, تاکہ جو ہے وہ نیکسٹ ڈے جب کلاس میں ٹیچر ڈسکس کر رہی ہو, یا آپ کا ہوم ورک کوئی ایسا ہے جو انفرادی طور پر دیا گیا ہے, باقی اسٹوڈنٹس کا نہیں ہے. اچھا دیکھیں, جب آپ ہوم ورک شیئر کرتے ہیں نا, تو اگر بالفرض ایک ہوم ورک میں نے سارے اسٹوڈنٹس کو دیا ہے, تو وہ ہم نیکسٹ ڈے کلاس میں ڈسکس کریں گے.
جب ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے تو ہر اسٹوڈنٹ اپنا وہ رجسٹر نکال کے اپنا جو بھی اپنی جو بھی اس میں مسٹیکس ہوں گی ادر پین سے اس کو کریکشن کر لے گا تاکہ اسے نیکسٹ ڈے کے لیے اپنی نیکسٹ ٹائم کے لیے جو ہے اپنی کریکشنز پتا ہو کہ میں نے یہاں پر مسٹیک کی تھی اور یہ صحیح جواب اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن جو ہے وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر بھی وائس میسج کے تھرو جو ہے وہ کوئی ایسی مسٹیک ہے تو انہوں نے رپلائی کر دیا تو کوآرڈینیٹر پھر وہ جو ہے وہ وائس میسج آپ کو شیئر کر دیں گی. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلاس میں ہی ڈسکس کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو وائس میسج کے تھرو ڈسکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے ہوم ورک شیئر کیا تھا پتہ نہیں کوآرڈینیٹر نے آگے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا اور جو ہے وہ ٹیچر نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. جب میں نے کریکشن کروا دی کلاس میں تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں. ہاں اگر کریکشن نہیں ہوئی اور ایسا ہوم ورک ہے تو پھر آپ کوآرڈینیٹر سے پوچھیں کہ وہ میرا ہوم ورک اس کے حوالے سے کیا ہوا, ٹیچر کا کوئی رپلائی آیا ہے, رسپانس آیا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری بیسک چیزیں تھیں ہماری جس کے حوالے سے انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ آگے پریشان نہیں ہوں گے. باقی کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے, کہیں پر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیجیے ورنہ ہم اپنے لیسن کو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی السلام علیکم. میں سعدیہ ڈاکٹر امجد. آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ جو اسائنمنٹس کی فریکوینسی ہوگی وہ کتنی ہوگی, کیونکہ سارے پروفیشنلز ہیں تو اس حساب سے اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. تھینک یو. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے ہمارے جو اسائنمنٹس ہوتے ہیں نا وہ 3 جو آپ کی کلاسز ہوں گی نا اس کے بعد دیا جا رہا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے. جیسے کہ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے ہماری کلاس ہوئی تو وینسڈے آپ کو کوئی ایسا اسائنمنٹ دیا جا رہا ہوگا جو آپ نے کمنگ منڈے یعنی کہ اپنی نیکسٹ کلاس سے پہلے جو ہے وہ کر کے سبمٹ کروانا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایکسرسائزز ہی ہوتی ہیں, کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو مشکل ہوگی. جو آپ کو سمجھایا گیا ہے اسی کی کبھی 20 سینٹینسز مل گئے, کبھی 15 ہو گئے, کبھی 18 ہو گئے, کبھی 10 ہو گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوم ورک ملا کیونکہ کلاس میں ہم نے اچھا جو ہے وہ ریویژن کر لیا تو ہوم ورک نہیں دیا گیا. تو اس اعتبار سے ہوم ورک کا اتنا برڈن آپ پر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں برڈن تب آتا ہے جب ہمارا جو ہے نا وہ فائنل اسسمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہماری گرامر اینڈ ہوئی, ہماری اسپیکنگ اینڈ ہوئی, ہماری جو ہے وہ قرآن کا کوئی پارٹ اینڈ ہوا تو اس کے حوالے سے جب اسسمنٹ آتا ہے نا تو اس میں اسٹوڈنٹس پریشان ہوتے ہیں. اور اس میں وہ اسٹوڈنٹ پریشان نہیں ہوتا جو روزمرہ کی جو اپنی کلاس کو جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے لے کر چل رہا ہوتا ہے. تو جب روزمرہ کی ڈیلی بیسس پہ آپ اپنی کلاس کو بہتر طریقے سے کلاس کو بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں, آپ ریوائز بھی کر رہے ہیں, آپ اس کے اندر جتنی بھی گرامر کے اعتبار سے جو کانسیپٹس ہیں اس کو کلیئر کر رہے ہیں. اس میں اگر کوئی لرننگ کا کوئی پارٹ آیا ہے کیونکہ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہیں پر کچھ ایسی گرامر آتی ہے جب تک کہ آپ اس کو لرن نہیں کرتے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, کیونکہ آپ لرن کریں گے تو سینٹینس آگے بنا پائیں گے نا. تو وہاں پر وہ اس گرامر کو آپ نے لرن کر لیا, اچھے سے یاد کر لیا. جیسے کہ پروناؤنز ہیں, بالفرض پروناؤنز ہم نے پڑھی تو پروناؤنز کو جب تک کہ آپ یاد نہیں کریں گے شی ہی دے تو آپ کیسے اس کو سینٹینس میں یوز کریں گے. تو کچھ ایسی لرننگ کے جو مراحل آتے ہیں تو اس کو جب اسٹوڈنٹ دین اینڈ دیئر کلیئر کر رہا ہوتا ہے تو پھر اسسمنٹ کے وقت آپ کو صرف جو آپ کا جو فائنل اسسمنٹ ہوگا تو اس میں صرف آپ کو ریویژن چاہیے ہوتا ہے, اور اس ریویژن کے لیے ہم 1 ویک کا یا 2 ویک کا اسٹوڈنٹ کو ٹائم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. چلیں دیکھیں, جب ہم عربی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو جب تک کہ ہم اس کی بیسک کو نہیں سمجھتے, جیسے کہ آپ اگر انگلش لینگویج کا کورس کرنا چاہتے ہیں, انگلش لینگویج کو سیکھنا چاہتے ہیں تو جب تک کہ آپ اس کے الفابیٹ کو نہیں سیکھتے, آپ اردو لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں جب تک کہ آپ حروف تہجی کے بارے میں نہیں سیکھتے کہ حروف تہجی کیسی ہوتی ہیں, ہم اس کو کیسے لکھتے ہیں, کیسے پروناؤنس کرتے ہیں, الفابیٹس کے ساؤنڈ کیسے ہوتے ہیں, تب تک کہ ہم اس کو نہیں جو ہے وہ سمجھ پاتے ہو یا مفرد کے اندر جو ہے سینٹینس کے اندر یوز کر پاتے. تو اسی لیے یہاں پر جو ہمارے پاس عربک کے اعتبار سے جو الفابیٹ ہیں انہیں ہم حروف الہجا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حروف الہجا جسے حروف الابجدیہ بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ کو کہیں پر بھی ایسا ورڈ ملتا ہے جو کہ حروف الہجا یعنی کہ حروف تہجی جسے کہ اردو میں ہم کہیں گے یا حروف الابجدیہ کے نام سے ہے, تو یہ عربک کے
جو الفابیٹ ہیں وہی شمار کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, حروف الہجا کو ہم کس طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں, سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. الف, با, تا, سا. چونکہ اردو کی پروناؤنسیشن سے ہماری عربی کی جو پروناؤنسیشن ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ عربی کے جو حروف الہجا ہیں اس کو اردو کے حروف الہجا پر قیاس کرتے ہوئے, حروف تہجی پر قیاس کرتے ہوئے بے تے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن عربی کے اندر یہ بے تے نہیں ہوتا, بلکہ الف, با, تا, سا, جیم, ح, خ, دال, ذال, را, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, غا, عین, غین, فا, قاف, کاف, لام, میم, نون, واو, ہا اور یا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم مفرد بنانا چاہتے ہیں, عربک کا کوئی ورڈ بنانا چاہتے ہیں, تو تب تک کہ ہم نہیں بنا سکتے جب تک کہ ہمیں ان حروف الابجدیہ کے بارے میں علم نہیں ہوگا. یہ حروف کی مکمل اشکال ہیں, پوری شکل ہے. ٹھیک ہے. جب ہم اس کوئی ورڈ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف مکمل اشکال کی پوری شکل کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, بلکہ ہمیں حروف الہجا کی آدھی اشکال کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آدھی اشکال کیا ہوتی ہیں اور کیسے لکھی جاتی ہیں اور کیسے پروناؤنس ہوتی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حروف الہجا کی جو آدھی اشکال ہیں اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں, سارے حروف کی آدھی اشکال نہیں ہوتی. کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آدھی اشکال ہوتی ہیں, اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آدھی اشکال نہیں ہوتی. اب جن کی آدھی شکل نہیں ہوتی تو ان کو ہم جب بھی یوز کرتے ہیں, جب بھی لکھتے ہیں, جب بھی سینٹینس کے مفرد کے اندر لے کے آتے ہیں, اس کی مکمل شکل کو ہی لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, اب الف کی آدھی شکل نہیں ہوتی, چاہے الف جو ہے وہ ورڈ کے درمیان میں آ رہا ہوگا. جیسے کہ ہم دروازے کو کہتے ہیں عربک میں باب. کیا کہتے ہیں؟ باب. ٹھیک ہے. اب اگر آپ غور کریں تو الف جو یہ درمیان میں آیا ہے باب کے, اس میں الف جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں ہی ہے, یعنی کہ جو اس کی پوری شکل ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے ہی آیا ہے. ٹھیک ہے. تو الف کی آدھی شکل ہوتی ہی نہیں ہے. جہاں پر بھی ہم اس کو الف کو لکھتے ہیں, چاہے وہ درمیان میں ہو, چاہے وہ آخر میں ہو, چاہے وہ شروع میں ہو, اس کی پوری شکل کو ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس الف کی آدھی شکل نہیں ہوتی, با کی آدھی شکل ہوتی ہے, اور جب وہ ہم ملا کر لکھتے ہیں تو اس طرح سے لکھتے ہیں. تا کی آدھی شکل ہوتی ہے, سا کی ہوتی ہے, جیم کی ہوتی ہے, ہا کی ہوتی ہے, خو کی ہوتی ہے, دال, ذال, را, زا. ان کی آدھی اشکال نہیں ہوتی. جب بھی یہ لکھے جاتے ہیں, چاہے درمیان میں یا آخر میں, مکمل شکل کے ساتھ آتے ہیں. سین, شین کی آدھی شکل ہوتی ہے, صاد, ضاد کی آدھی شکل ہوتی ہے, طا, ظا کی نہیں ہوتی. عین, غین کی آدھی شکل ہوتی ہے, فا, قاف کی آدھی شکل ہوتی ہے, کاف, لام, میم, نون کی آدھی شکل ہوتی ہے, اور یا کی ہوتی ہا کی ہوتی ہے, اور یا کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے ہم آدھی اشکال کے اعتبار سے اس طرح سے لکھتے ہیں, اور جب اس کی مکمل شکل ہوتی ہے تو مکمل شکل یہاں پر موجود ہے. اچھا, جب ہم کوئی بھی عربک کا, یہ تو حرف ہے, یہ جو الگ الگ الف با تا ثا ہیں یہ حروف ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم اس کو مفرد میں چینج کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ ہم کوئی ورڈ بنانا چاہتے ہیں, جیسے کہ دروازہ, کھڑکی, تو جیسے کہ ہم دیوار کے لیے یوز کرتے ہیں, وال کے لیے جدار. ٹھیک ہے, جدار. اب آپ نے یہاں پر نوٹ کیا ہوگا کہ جیم کی آدھی شکل تھی, جو کہ ہم نے ابھی اوپر پڑھی, تو ہم نے جدار میں جیم کی آدھی شکل کا استعمال کیا. سوری. چونکہ دال کی آدھی شکل نہیں ہوتی, تو اسی لیے اگر ہم اس کو درمیان میں لے کر آئے تب بھی اس کی پوری شکل کے ساتھ لے کر آئے, اور اسی طرح الف اور را کی بھی آدھی شکل نہیں ہوتی, تو اسی لیے ہم نے اس کو پوری اشکال کے ساتھ جو ہے وہ لکھا. آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ اس مفرد کو بنانے کے لیے ہمیں صرف
حروف کی آدھی اشکال یعنی کہ الفابیٹ کی آدھی اشکال اور مکمل اشکال کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ یہ جو جدار کے جیم کے نیچے زیر اور دال کے اوپر زبر اور را کے اوپر جو تنوین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عربک کا مفرد بنانے کے لیے حروف کی آدھی اشکال اور حروف کی مکمل اشکال اور حروف کی نصف کہتے ہیں آدھی کو، نصف اشکال کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ حرکات کی ہوتی ہے۔ کس کی؟ حرکات کی، ٹھیک ہے، جسے ہم عربک میں اعراب یا اشکال سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرکات تو اردو میں کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اعراب یا اشکال جو ہے وہ ہم اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ اب مختلف حرکات ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں زبر، زیر، پیش، ٹھیک ہے، اور تنوین بھی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کو کس طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں، دیکھیں، جس بھی حرف پر جب بھی ہم زبر کا استعمال کرتے ہیں، زبر کسے کہتے ہیں؟ جو حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے، جیسے کہ جدار کے دال کے اوپر جو ہے یہ کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم زبر کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی ورڈ کے حرف کے ساتھ، تو اس زبر کو ہم اردو میں تو زبر کہتے ہیں، لیکن عربک میں ہم فتحہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فتحہ، ٹھیک ہے۔ تو زبر کو عربی میں فتحہ اور زیر کو عربی میں کسرہ اور پیش کو عربی میں ضمہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس بھی حرف پر زبر آ جاتی ہے، جس بھی حرف پر زبر آ جاتی ہے یعنی کہ فتحہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کو تو فتحہ کہتے ہیں، اس زبر کی حرکت کو فتحہ کہتے ہیں، لیکن اگر ہم کتاب لیں، کتاب کا ورڈ مفرد لیں، کتاب کے تا پر جو فتحہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں کہ اس تا کو اب ہم کیا کہیں گے، تو اس تا کو ہم مفتوح کہیں گے، یعنی کہ فتحہ والے حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے، کسرہ والے حرف کو مکسور کہا جاتا ہے اور ضمہ والے حرف کو مضموم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں، لیکن جس حرف پر فتحہ آ جاتی ہے اس حرف کو کیا کہیں گے؟ یعنی کہ کتاب کے کاف کے نیچے کسرہ تو ہے، لیکن کاف اس مفرد کے اندر مفتوح ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مکسور ہو رہا ہے۔ اسی طرح تا پر فتحہ تو ہے، لیکن تا جو ہے وہ اس ورڈ کے اندر، اس مفرد کے اندر مفتوح ہو رہی ہے۔ اسی طرح با پر ضمہ تو ہے، لیکن با جو ہے وہ اس مفرد کے اندر مضموم ہو رہا ہے، یعنی کہ زبر زیر پیش کو ہم عربک کی ٹرمز کے اندر فتحہ، کسرہ اور ضمہ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن جس حرف پر فتحہ آ جاتی ہے اسے مفتوح، اور جس حرف پر کسرہ آ جاتی ہے اسے مکسور، اور جس حرف پر ضمہ آ جاتی ہے اسے مضموم کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ یہاں تک کے لیسن کی تھوڑی سی سمری بیان کر دیجئے، کیا سمجھ میں آیا ہے؟ پھر کسی بھی اسٹوڈنٹ کا سوال ہے تو پھر پوچھ لیتے ہیں، ورنہ پھر مزید آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم مس، میں ایکسپلین کروں؟ جی جی بالکل، ہما کریے۔ میم ابھی تک ہم نے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ جو زبر ہوتی ہے اس کو فتحہ کہتے ہیں، اور جو زیر ہوتی ہے اس کو کسرہ کہتے ہیں، اور جو پیش ہوتی ہے اس کو ضمہ کہتے ہیں، اور جس ورڈ کے اوپر، جس لفظ کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو مفتوح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کتاب میں تا ہے وہ مفتوح ہے، جس کے اوپر زیر آ جائے اس کو مکسور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کتاب کا کاکی، یہ مکسور ہے، اور جس پہ پیش آ جائے اس کو مضموم کہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فی علمک و عملک فی الدنیا والآخرہ ہما۔ اچھا، اس سے پہلے جو حروف الہجا اور حروف الابجدیہ کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی، اس کو کوئی اور اسٹوڈنٹ کر لیجئے۔ میم میں تب کلاس میں نہیں تھی۔
ٹھیک That's ہے. why I didn't explain. کوئی اور اسٹوڈنٹ؟ جی السلام علیکم میڈم، میں آپ کو بتاؤں. جی جی بالکل، سبا تبسم بتائیے. جی حروف ہجا سے مراد حروف ہیں، الفابیٹ ہیں، جیسے مثلاً الف با تا سا جیم ہا خا، ان کو ہم حروف ہجا کہتے ہیں. اچھا، ان حروف کی آدھی اشکال بھی ہوتی ہیں اور مکمل اشکال بھی ہوتی ہیں. جب ہم ورڈ کو جوڑنا چاہتے ہیں تو ہم حروف کی آدھی اشکال کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ جو حرف جس کی آدھی شکل نہیں ہوتی اس کی پوری شکل ہی ہوتی ہے تو اس کو ہم پورا لے لیتے ہیں، اور جس کی آدھی شکل ہوتی ہے اس کی ہم آدھی شکل. جیسے دال زال را زا، جیسے کہ میں نے یہاں پر مثال دی جدار کی، ٹھیک ہے، میں نے یہاں پر اگزامپل دی دیوار کی، جدار. ٹھیک ہے، اب جدار میں جیم کی آدھی شکل تھی، ہم نے جیم کو لے لیا، آدھی شکل میں لے لیا. دال الف را کی آدھی شکل نہیں تھی تو ہم نے اس کو نہیں لیا، ٹھیک ہے، اس کی پوری شکل نہیں لیا. شکل میں لیا. بالکل ایسا ہی. احسنتی صبا. اچھا، اب ہم آتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں اپنے لیسن کو لے کر. جو اکثر ہم نے جو قاعدہ بھی پڑھا ہو تو اس میں سنتے ہیں ہم اکثر تنوین. تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دو زبر یعنی کہ جو دوہری حرکت ہوتی ہے. میم مجھے حروف الہجا دوبارہ بتا سکتی ہیں پلیز؟ حروف الہجا دوبارہ بتا سکتی ہیں؟ آپ ریکارڈنگ لے لیں گی کوآرڈینیٹر سے اور اس میں دیکھ لیں گی تو زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ کوئی ایسی تفصیل جو اسکرین پر آپ کو الفابیٹ نظر آ رہے ہیں نا الف سے لے کر یا تک کے، یہ سارے حروف الہجا ہیں جنہیں ہم حروف الابجدیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم یہ جو حروف الہجا ہے نا یہ ان کی مکمل اشکال ہے، یعنی کہ پوری شکل ہے. ہمیں حروف الہجا کی آدھی شکل بھی چاہیے ہوتی ہے جب ہم ورڈ بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان حروف میں سے کچھ حروف ایسے تھے جن کی آدھی شکل تھی اور کچھ حروف ایسے تھے جن کی آدھی شکل نہیں تھی. جیسے کہ الف کی آدھی شکل نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ دال، ذال، را، زا ان کی آدھی شکل نہیں تھی، تو غا کی آدھی شکل نہیں تھی اور واؤ کی آدھی شکل نہیں تھی. تو ہم نے اس کو کیا کیا کہ ہم نے جب بھی ان کو یوز کرنا ہے تو ان کی مکمل شکل کے ساتھ ایز اٹ از یوز استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، البتہ جو باقی حروف ہیں جن کی آدھی اشکال ہوتی ہیں، جن کو میں نے مارک نہیں کیا، کراس نہیں کیا، تو وہ یہاں پر موجود ہیں. یہ ایک منٹ میں ٹک مار کر دیتی ہوں. یہ دیکھیے، یہ ساری وہ حروف ہیں جن کی آدھی اشکال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ با تا ثا جیم ہا خا اور سین شین صاد ضاد عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا یا. ٹھیک ہے، تو یہ آدھی اشکال ہیں، تو جب آدھی اشکال یوز کرنی ہوتی ہے تو اس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم تنوین پر. تنوین کہتے ہیں دھوری حرکت کو. ٹھیک ہے، جو ڈبل حرکت ہوتی ہے. جی بولیے. جی میں نے ایک چھوٹا سا کوشچن پوچھنا ہے. بالکل میم آپ نے یہ بتایا کہ جس حرف کے اوپر مطلب زبر ہوگی اسے مفتوح کہا جائے گا، جیسے اب یہ لفظ ہے جدار، اب اس ورڈ کے اوپر زبر کا کیسے مطلب یا کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب اگر اس کو ایگزامپل آپ تھوڑا سمجھا سکیں. دیکھیں، یہ جدار کا ورڈ ہے نا، جدار. ٹھیک ہے، جدار کے جیم کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے. ٹھیک ہے، کسرہ ہے تو یعنی کہ جدار کا جیم جو ہے وہ مکسور واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جدار کا جو دال ہے اس پر فتحہ ہے، یعنی کہ جدار کا جو دال ہے وہ مفتوح واقع ہوا ہے. اسی طرح جدار کا جو را ہے اس پر ضمہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جدار کا جو را ہے وہ مضموم واقع ہو رہا ہے. تو جب ہم حروف کو ان کی حرکات کے اعتبار سے جج کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فتحہ، کسرہ اور ضمہ والے حرف کو مفتوح، مکسور اور مضموم سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ، میں سمجھ گیا. تھینک یو. ویاک. میم ایک چیز پوچھنی تھی. جی پوچھیے. یہ لکھنے میں تو سارے اردو کی طرح ہی، جو کیاف ہے اس میں جو درمیان میں ہے وہ شاید اردو میں نہیں لکھا جاتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی اس کا خاص نام یا ڈفرینس؟ یہ ذرا ڈفرینٹ ہے نا لکھنے میں. نہیں، اس کے لیے الگ سے کوئی نام نہیں ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو عربی لینگویج ہے نا اس کو جنس کے اعتبار سے بھی، مذکر مؤنث کے اعتبار سے بھی، اس کو رولز کے اعتبار سے بھی اور اس کو لکھنے کے اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ اردو پر قیاس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اردو میں کہیں نہ کہیں اس کا سملیرٹی آ جاتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے ہماری
اردو جو ہے وہ عربک میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر دیوار ہے, دیوار آپ کی جو ہے وہ اردو کے اندر مذکر کنسیڈر ہوتی ہے یا مؤنث؟ مذکر. ٹھیک ہے, مذکر جو دیوار اردو میں مؤنث ہوتی ہے, مؤنث ہوتی ہے. دیوار بڑی ہے, دیوار لمبی ہے, لیکن ٹھیک ہے, عربی میں شاید مذکر. لیکن جب ہم عربی میں اس کو یوز کرتے ہیں تو مذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح لکھنے کے اعتبار سے بھی آپ جو ہے وہ اگر کوئی نشانی اگر آپ اردو کے اعتبار سے لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے, لیکن ادروائز ہم اردو کے اور عربک کو اردو کو جو ہے وہ عربک پر بالکل قیاس نہیں کریں گے. اچھا, تنوین پر ہم تھے. تنوین کے اعتبار سے میں نے آپ سے کہا کہ تنوین جو ہے وہ دوہری حرکت کو کہتے ہیں. ڈبل حرکت جو ہوتی ہے, جب ڈبل حرکت آ جاتی ہے, ہوتی تو حرکت فتحہ کی ہی ہے یا کسرہ کی ہی ہے یا ضمہ کی ہی ہے, لیکن جب ڈبل حرکت آ جاتی ہے تو اس کو ہم کوئی اسپیسیفک نام نہیں دیتے کہ جیسے کہ ہم نے فتحہ کو زبر کو فتحہ کہا, زیر کو کسرہ کہا اور پیش کو ضمہ کہا. لیکن جب دوہری حرکت آتی ہے, جب فتحہ کی ہوتی ہے یعنی کہ زبر کی ڈبل حرکت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فتحہ کی تنوین. جب کسرہ کی دوہری حرکت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کسرہ کی تنوین. جب ضمہ کی دوہری حرکت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ضمہ کی تنوین. یعنی کہ فتحہ, کسرہ اور ضمہ کے اندر ایک نام جو ایڈ ہو جاتا ہے وہ تنوین کا ہو جاتا ہے. ادروائز اگر ایک حرکت ہے تو فتحہ, کسرہ, ضمہ, اگر تنوین آ گئی تو فتحہ کی تنوین, کسرہ کی تنوین اور ضمہ کی تنوین. زبر زیر پیش کے علاوہ میوٹ ہو جائیے سارے اسٹوڈنٹس. زبر زیر پیش کے علاوہ آپ کو قرآن کے اندر اور بہت ساری جہاں پر بھی آپ عربک دیکھتے ہوں گے وہاں پر ایک حرکت اور ایسی دکھتی ہے جو چھوٹی سی پیش نما ہوتی ہے یا دال کی طرح ہوتی ہے, یا عربک میں جیسے ہم ایٹ لکھتے ہیں ایسی ہوتی ہے, یا سرکل ہوتا ہے, سرکل بنا ہوا ہوتا ہے. کیسے؟ ایسے, یہ سرکل ہوتا ہے. یہ حرکت کس کی ہوتی ہے؟ یہ حرکت سکون کی ہوتی ہے, اسے ہم علامت سکون کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس حرف پر یہ حرکت آ جاتی ہے اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ساکن. یہ علامت سکون ہے, ساکن. سکون کی علامت ہے. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ زبر فتحہ ہے, لیکن جس حرف پر زبر آتا ہے وہ مفتوح کہلاتا ہے. اسی طرح یہ علامت سکون ہے, اور جس حرف پر یہ علامت آ جاتی ہے وہ حرف ساکن کہلایا جاتا ہے. کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ تنوین اور یہ جو علامت سکون کی حرکت تھی اس کو ایکسپلین کر دیجئے تو پھر ہم آگے بڑھیں. لائبہ آپ کریں گی؟ جی میم, میں اس کو ایکسپلین کروں. جی جی کریے ثنا. جی تنوین جو ہے دو زبر, دو زیر, دو پیش اردو میں ہے. تو عربی میں کے اندر ہم فتح کی تنوین زبر جب دو زبر ہوں گے, اور کسرہ کی تنوین جب دو زیر ہوں گے, اور ضمہ کی تنوین جب دو پیش ہوں گے. اس طریقے سے ہم کو ایکسپلین کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جسم اور سکون جو ہے وہ نشان ہے, علامت اس کی. تو جس حروف کے اوپر جزم ہوتا ہے, یہ سکون ہوتا ہے, اس کو ہم ساکن یا مجزوم کہتے ہیں, ساکن کہتے ہیں. اور یہ بھی ایک اہم علامت ہے, مطلب قرآن مجید میں موجود ہوتی ہے, جزم بھی سکون بھی. جزاک اللہ خیرا تذکرہ یا ثنا, بارک اللہ. اچھا, اب ہم آتے ہیں حروف الہجا جو ہے, جو حروف ابجدیہ ہیں اس کی کاؤنٹنگ پر. کچھ اہل زباں ایسے ہیں جو ان حروف کو 28 کنسیڈر کرتے ہیں, اور کچھ اہل زباں ایسے ہیں جو ان حروف کو 29 کنسیڈر کرتے ہیں. جو 28 کرتے ہیں یا جو 29 کرتے ہیں, کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو الف ہے یہ الف پڑھا جاتا ہے اور الف ہی لکھا جاتا ہے جب تک اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی, جب تک اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جاتی ہے,
چاہے وہ فتحہ کی حرکت ہو یا کسرہ کی حرکت ہو یا ضمہ کی حرکت ہو یا سکون کی حرکت ہو تو پھر یہ الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ یہ ای او اس طرح سے ریڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ حمزہ میں چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، الف جب تک کہ تمام حرکات سے خالی ہوتا ہے تب تک الف شمار کیا جاتا ہے. جب اس پر کوئی بھی حرکت آ جائے، چاہے وہ فتحہ کی حرکت ہو، چاہے وہ کسرہ کی حرکت ہو، چاہے وہ ضمہ کی حرکت ہو یا چاہے وہ سکون کی حرکت ہو، اب اس صورت میں یہ الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کو ہم حمزہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ حمزہ. تو جو اہل زبان جو ہے وہ الف کو الف اور حمزہ کو حمزہ یعنی کہ الگ الگ کنسیڈر کرتے ہیں، وہ ان حروف الہجا کو جو ہے وہ 29 کہتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک ہی ہیں، پروناؤنسیشن کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے لیکن جو قسم ہے وہ الف کی ہی ہے، تو وہ اس کو 28 کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ الف اور حمزہ میں ہمارے پاس فرق آ گیا. آپ نے حرکات کو بھی سمجھ لیا، فتحہ کسرہ ضمہ کو، آپ نے حروف کی عادی اشکال کو بھی سمجھ لیا اور آپ نے حروف کی مکمل اشکال کو بھی سمجھ لیا. اب آپ اس نہج پر آ گئے کہ آپ کوئی بھی مفرد بنا سکیں. چونکہ عربی کا جو بھی ورڈ ہے مفرد ہے وہ انہی تین کی بنیاد پر بنتا ہے، یا تو حرکات اور حروف کی عادی اشکال اور حروف کی مکمل اشکال. اچھا، جیسے کہ ہمارے پاس پہلا ورڈ ہے قلم. قلم، اب قلم کے میننگ پین ہے. قلم کو اگر دیکھا جائے تو قاف کی عادی شکل، لام کی عادی شکل اور میم کی پوری شکل سے بنایا گیا، اور قلم کو ہم اور اس میں جو ہے وہ حرکات بھی لائی گئی. ٹھیک ہے، جب ہم کوئی بھی ورڈ بناتے ہیں، کوئی بھی مفرد بناتے ہیں، اگر وہ میننگ فل ہے یعنی کہ اس کے کوئی معنی ہے اور ایسے معنی ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں، تو وہ بامعنی لفظ جو ہے وہ کلمہ کہلایا جاتا ہے. اگر کوئی ایسا ورڈ ہے جس کے میننگ سمجھ میں نہیں آ رہے، جس کے میننگ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس میں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ میننگ فل نہیں ہے، تو اس کو ہم کلمہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اب جیسے قلم ہے، قلم سے سمجھ میں آ رہا ہے پین، قلم کلمہ ہے. انسان، انسان سے سمجھ میں آ رہا ہے کسی انسان، کوئی انسان کی بات ہو رہی ہے، کوئی انسان، تو یہ کلمہ ہے. کتاب، بک، یہ کلمہ ہے. اگر ہم یہاں پر یوز کرتے ہیں، اس کی جگہ کوئی مفرد بناتے ہیں جیسے کہ فی، اب فی کے میننگ ہے میں. اب میں سے آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ میں کا لفظ سنتے ہی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کیا مطلب میں کا، یا اعلی، آن. اب آن کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ میننگ فل نہیں ہے. جو میننگ فل ورڈ ہوتا ہے، با معنی ہوتا ہے، اسے ہم کلمہ کہتے ہیں. تو یہ فی اور اعلی جو ہے یہ کلمہ نہیں ہے. یہ جو قلم، انسان، کتاب، یہ جو مکمل حروف ہیں، یہ مکمل ورڈز ہیں، یہ کلمہ ہے. جب ہم کوئی بھی سینٹینس بنانا چاہتے ہیں، عربک میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کلمے کی 3 طرح کی ایسی اقسام ہیں جس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان 3 اقسام کے بغیر ہم اپنے سینٹینس کو عربک میں مکمل نہیں کر سکتے. وہ 3 اقسام کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف. اسے ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں، جو کہ کلمے کی اقسام ہے. اسم، فعل اور حرف. اچھا، اردو میں بھی اسم، فعل، حرف ہوتا ہے. اسم کی تعریف بھی ہوتی ہے. کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ اردو کے اعتبار سے اسم کی ڈیفینیشن بتائیے گا کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی بھی چیز یا جگہ کے نام کو یا کسی انسان کے نام کو اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سائمہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں یہی کہنے لگی. ٹھیک ہے، جی. فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے. فعل پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے تو اسم کو سمجھتے ہیں. تو آپ نے اردو کے اعتبار سے ڈیفینیشن بتائی نا، جی جی کہ جی کسی بھی چیز یا شخص یا جگہ کے نام کو.
دیکھیں عربک کے اندر بھی ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں, کسی بھی شخص کا نام, جیسے کہ میں نے کہا زید, ٹھیک ہے, زید یہ اسم ہے, کیا ہے, اسم ہے. اسی طرح میں نے اگر کہا فاطمہ, یہ بھی اسم ہے, فاطمہ اسم ہے. کسی بھی شخص کا نام, کسی بھی چیز کا نام, جیسے کہ میں نے کہا جوال, موبائل, جوال کسے کہتے ہیں, موبائل فون کو کہتے ہیں, جوال موبائل. اب جوال کیا ہے, اسم ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے کہا اگر قارورہ, قارورہ, قارورہ ہم یوز کرتے ہیں بوتل کے لیے, تو قارورہ بھی اسم ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کسی بھی چیز کا نام ہے. جگہ کا نام, جیسے کہ مکہ, مکہ, ٹھیک ہے. اب مکہ جگہ کا نام ہو گیا, اسم ہے. لاہور جگہ کا نام ہے, اسم ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح صفت, اسم کی یعنی کہ شخص کی, زید کی صفت لے آئے, موبائل کی صفت لے آئے, جگہ کی صفت لے آئے مکہ, یہ سب صفات جو آپ کی ہوں گی, ایڈجیکٹو جسے کہتے ہیں عربک کے اندر, وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں شمار ہوتی ہیں. یہ ایک نیا ہم نے پوائنٹ اس میں ایڈ کیا اسم کی ڈیفینیشن کے اندر. کیا, چیز کا نام, شخص کا نام, جگہ کا نام, ٹھیک ہے, یا ان میں سے کسی کی صفت. جیسے کہ میں نے کہا زید, زید کیا میں ایڈجیکٹو لے کے آئی, صالح نیک, یہ اسم ہے. فاطمہ صالحہ, یہ جو صالحہ صفت ہے اس کی, یہ اسم ہے. جوال موبائل فون, جدید نیو ہے. اب یہ جو جدید ہے یہ اس کی ایڈجیکٹو ہے, صفت ہے جو کہ اسم کنسیڈر ہوتی ہے عربک کے اندر. قارورہ قدیمہ پرانی, اسم ہے کیونکہ صفت آ گئی, اس کی صفت اسم کہلائی جاتی ہے. مکہ مکرمہ اسم ہے, ٹھیک ہے. لاہور جمیل خوبصورت اسم ہے, ٹھیک ہے. میم اس کو ریکوگنائز کیسے کریں گے کہ یہ نام ہے اور اس کی, اس کو بھی ہم نے اسم کہنا ہے اور اس کی تعریف کو بھی اسم کہنا ہے, جیسا کہ انگلش میں تو ان دونوں کو بالکل ڈفرنٹ کہتے ہیں نا, اس کو ناؤن کہتے ہیں اور جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں. نہیں, ہم اس کو بھی ایڈجیکٹو ہی کہیں گے. یہ صالح صالحہ جدید یہ ایڈجیکٹو ہیں, صفات, لیکن آپ اسم کہہ رہی ہیں اس لیکن کو. کنسیڈر اسم کی کیٹیگری میں ہوں گی. دیکھیں ہمارے پاس پارٹس آف اسپیچ کے لیے 3 کیٹیگریز ہیں, یا تو وہ ورڈ اسم ہوگا, یا تو وہ ورڈ فعل ہوگا, یا تو وہ ورڈ حرف ہوگا. جو ایڈجیکٹیوز ہیں وہ ہمارے, جو صفات ہیں وہ عربک کے اندر فعل نہیں بنتی, وہ عربک کے اندر حرف نہیں بنتی, وہ اسم کی کیٹیگری میں شمار ہوتی ہے. ہوتی وہ صفات ہی ہے, عربک میں ان کو صفات کہا جاتا ہے, لیکن کنسیڈر کس زمرے میں ہوتی ہے, اسم کی کیٹیگری میں ہوتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح اسم کسی بھی چیز, شخص یا جگہ کا نام یا اس کی صفت ہوتی ہے. کوئی بھی کام, کوئی بھی کام, جیسے کہ لکھنا, پڑھنا, اٹھنا, بیٹھنا, آنا جانا, کھانا پینا, نوم کہتے ہیں سونے کو, ٹھیک ہے. جلوس کہتے ہیں بیٹھنے کو. جب تک اس بیٹھنے اٹھنے کے اندر زمانہ نہیں ہے, زمانہ کیا یعنی کہ ماضی کا, پاسٹ, یا حال پریزنٹ, یا مستقبل فیوچر, جب تک ان تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا اس بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے میں, تب تک یہ اٹھنا بیٹھنا بھی اسم کنسیڈر ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا مارنا, کب مارا, مارا تھا, مارتا ہے یا مارے گا, زمانہ نہیں ہے تو یہ مارنا اسم ہے. جب آپ نے کہا اس نے مارا, اب یہ فعل بن گیا کیونکہ اس کے اندر زمانہ آ گیا. جب تک ماضی حال مستقبل پاسٹ پریزنٹ فیوچر میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہوتا کام کے اندر, تو وہ کام بھی اسم کہلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسم کی ڈیفینیشن کو کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ ایکسپلین کریں اگین. کسی بھی شخص کا نام, جگہ کا نام, چیز کا نام, تو وہ اسم میں شمار ہوگا.
لیکن اگر وہ اس کی کوئی صفات ہے، کوئی صفت ہے، تو وہ بھی اسم میں شامل ہوگی. اسی طرح اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، یہ بھی تب تک اسم میں شامل ہوں گے، اسم میں شامل ہوں گے جب تک کہ اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. جیسے کہ اگر مارا یا سونا یہ اسم میں ہے، لیکن اگر مارا تھا یا مارا ہے یا مارے گا تو یہ پھر فعل میں شامل ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اسم کی ڈیفینیشن کو اردو کی ڈیفینیشن سے جو ہم نے مختلف کیا وہ صرف دو اعتبار سے کیا، ایک ایڈجیکٹیوز کے اعتبار سے اور ایک کسی بھی کام کے نام کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، یہ دو چیز ہم نے نیو ایڈ کی، ادروائز جو باقی جو ہے وہ اسم کی تعریف جو اردو میں ہوتی ہے وہی ہے. ٹھیک ہے، صفات یہ جو کہ ایڈجیکٹیو ہیں وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آتی ہیں، اور جو کوئی بھی کسی بھی کام کا نام جب تک کہ اس میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ان تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہوتا تب تک ہم اس کو بھی اسم کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو اس میں مثال دی، اٹھنا، بیٹھنا، جانا، آنا، کھانا، پینا، سونا، یہ سب جو ہیں وہ اسم ہیں. فعل کی ڈیفینیشن کو ہم یہی سے انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں. اس کو آپ لوگ پہلے ریویژن کر لیجئے اور پھر انشاءاللہ کوئی بھی سوال ہوگا تو پھر اس کو بھی دیکھ لیں گے. اگر ابھی آج کی کلاس کے حوالے سے کسی بھی اسٹوڈنٹ میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. پی ڈی ایف جو ہے وہ میں کوآرڈینیٹر کو شیئر کر دیتی ہوں. میم اب جیسے آپ نے کہا جدار، صحیح. جدار جیسے دیوار آپ نے پہلے بتایا، لیکن اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جدار کے نیچے زیر آنی ہے یا اس کے اوپر زبر آنی ہے؟ یہ تو ہم تو ورڈ پہلی دفعہ ہی سنیں گے نا، کافی طرح ایسے ورڈ ہوں گے جو ہم نہیں سنے ہوں گے. اس میں دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ورڈ کی حرکات خود بخود لگا رہے ہوتے ہیں. ہمیں ورڈ جیسا ملتا ہے، جیسا ملے گا ہم اس کو، جیسا اہل عرب نے، اہل لغت نے اس کو یوز کیا ہے ہم اس کو ویسا ہی یوز کریں گے نا. بس صرف ہم اس کو سینٹینس کے اندر جب ترتیب دیں گے تو اس کے اعتبار سے صرف چینجنگ کر سکیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ورڈ ہی ایسا ملے جس کو جو ہے آپ خود بخود چینج کر رہی ہیں، زبر زیر پیش آپ خود چینج کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. میم یہ انگلش میں پروناؤنس اور اردو میں جو ضمائر ہیں یہ سیپریٹ ہوتے ہیں، تو یہ اس میں ہی آئیں گے، اس کے اندر ہی آئیں گے؟ ابھی ہم اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. ضمائر بھی اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے، جو فردن ون بائی ون ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ایک ساتھ سارا نہیں کریں گے ورنہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے. تو ہم ضمائر پر بھی آئیں گے انشاءاللہ. جو ہمارا نیکسٹ کل کی کلاس ہوگی اس میں ہم ضمائر پر جائیں گے کہ ضمائر بھی اسم کی کیٹیگری میں آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں، کیسے ہم اس کو اس میں کنسیڈر کرتے ہیں، تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میم میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ ووکیبلری کے کوئی 10 ورڈز ڈیلی کے پلیز لیکچر کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، بالکل میں کوآرڈینیٹر سے ڈسکس کر لیتی ہوں. اگر کچھ ایسی ترتیب بنتی ہے تو ہم 10 منٹس کو ڈیلی بیسس پر تو نہیں لے سکتے، لیکن ہم ویکلی جو ہے وہ کوئی 15 یا 20 ورڈس کو لے لیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. پی ڈی ایف میں شیئر کر دیا کروں گی. آئیڈیا آپ کا اچھا ہے، مجھے کوآرڈینیٹر سے ڈسکس کر لینے دیجیے. ٹھیک ہے جی میڈم ایک کوشچن میرا یہ بھی تھا کہ ان کی کوئی بکس وغیرہ ہیں یا یہ ہم ڈیلی بیسس نہیں، پہ آپ پی ڈی کے ایف لیکچرز کوآرڈینیٹر کو آپ کو ہی شیئر بس کریں گے. نوٹ ڈاؤن کریں؟ جو 1 ویک کے جتنے بھی پی ڈی ایف اچھا ہوں گے نا سبا میں نے ابھی ان کو شیئر کر دیے ہیں. 2 پی ڈی ایف ابھی شیئر کیے، وہ آپ کو وہ دونوں پی ڈی ایف شیئر کریں گی تو ہماری جی 3 کلاسز کے وہ پی ڈی ایف ہو گئے. جو نیکسٹ کلاسز ہوں گی، 3 کلاسز ہوں گی، اس کے پی ڈی ٹھیک ایف میں پھر شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے، تھینک یو. کوئی جی بکس یاسین وغیرہ صاحب، نہیں ہے یعنی؟ نہیں کوئی بک بھی نہیں ہے فی الحال تو. تھینک یو. یاسین صاحب آپ کو کوئی سوال ہے؟ آپ تھینک نے یو. ہینڈ ریز کیا تھینک ہے. یو. السلام علیکم میم. یہ جو سجیشن ہے یہ ووکیبلری کے لیے، تو یہ اگر کیٹیگوریلی ہو جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، جیسے آ جائے جسمانی کے نام، بالکل ایسا ہی عربی ہوگا، مہینوں کے نام. ایسا ہی ہوگا. میں انہی ورڈ میں سے دوں گی یاسین صاحب، میں نے اسی لیے فوراً حامی بھری ہے چونکہ میں ان ورڈ میں سے دوں گی جو آگے میں نے اسپیکنگ کے اندر آپ کو کروانے ہیں. ٹھیک ہے، اسپیکنگ کے اندر جیسے ہم لیتے ہیں گھر کی میں روزمرہ میں استعمال ہونے والی چیزوں کے نام، پارٹس آف باڈی نیم، ٹھیک ہے، دنوں کے نام، مہینوں کے نام، اس کے علاوہ کلرز نیم، ویجیٹیبلز نیم، فروٹ نیم، جتنے بھی ہمیں آگے اسپیکنگ کے اندر ہیلپ آؤٹ کریں گے وہ میں آپ کو ابھی سے دینا شروع کروں گی. اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس کو ہم لے لیں گے، اویل کر لیں گے اس سجیشن کو. یہ اچھا مشورہ ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ ہم ابھی شروع میں ہمارے پاس ہم پر برڈن تھوڑا کم ہوگا تو ہم ڈیلی بیسس پر 10 بھی لے سکتے ہیں. آگے جب ہمیں لگے گا کہ اب ہمارے پاس ہوم ورک تھوڑا زیادہ ہے آج کا تو ہم اس کو کم پیش کر لیں گے، وہ اپنی جو بھی ہماری آپسی جو باہمی رضامندی ہوگی اس کے اعتبار سے. ریحانہ آپ کا کوئی سوال ہے؟
جی میم جی میم جو ہم نے حروف کا پڑھا کہ مکسور اور مفتوح، تو جو میں سمجھ پائی ہوں کہ حروف جو ہیں وہ اس طرح سے نام ان کے لیے جائیں گے جس کے اوپر زبر ہوگا تو وہ حرف جو ہے وہ مکسور ہوگا، اور جو پورا لفظ ہے، پورا ایک حرف مطلب پورا ورڈ بنتا ہے ایک، اس پورے کو مفتوح نہیں کہہ سکیں گے نہیں، اگر پورے فتح کو کے ساتھ ہے، وہ زبر کے پورے ساتھ۔ کو مفتوح ہم تب پورے کو ہم جو ہم پورے ورڈ کو لیتے ہیں نا، اس کو لیتے ہوئے وہ جو ورڈ ہوتا ہے اس کی آخری حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں، اور اس کو ہم تب دیکھتے ہیں جب ہم سینٹینس کے اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں. جب الگ الگ مفرد ہے اس کے اندر ہم اس کو ورڈ کی آخری حرکت کو نہیں دیکھتے. جب ہم سینٹینس بنا رہے ہوتے ہیں نا تب ہم ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں کہ اب یہ رائٹ ناؤ کس کنڈیشن میں، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. جی تھینک یو. جب آپ کو یہ والی ٹرم یاد ہو جائیں گی نا، مفتوح، مکسور، مضموم، فتحہ، کسرہ، ضمہ، تو آپ کو پھر اس میں آسانی ہو جائے گی. چلیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. وإياك.